باب نمبر 5 نفس کے غلبہ اور شیطان کی عداوت کے بیان میں غافل کو چاہیے کہ بھوک سے شہوت کی بے کنی کرے، کیونکہ بھوک اللہ کے دشمن یعنی نفس کے لیے قہر و عذاب ہے، کیونکہ شیطان کا ذریعہ شہوات نفسانیہ اور لذات جسمانیہ ہی ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، شیطان ابن آدم میں خون کی مانند چلتا ہے، پس اس کے راستوں کو بھوک سے تنگ کرو، کیونکہ قیامت کے روز خدا کے نزدیک وہ شخص زیادہ قرب و منزلت والا ہوگا جو بہت بھوکا و پیاسا رہا ہوگا۔ انسان کو سب سے زیادہ ہلاک کرنے والی چیز شکم پروری اور شہوت پرستی ہے، جس سے آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام عزت کے گھر یعنی جنت سے ذلت و خواری کے گھر کی طرف نکالے گئے۔ جب خدا نے ان کو ایک خاص درخت کے کھانے سے منع کیا تھا، مگر ان پر شہوت نفسانی غالب آ گئی، درخت کا پھل کھا لیا، عزت کا لباس اتارا گیا، ذلت و رسوائی نتیجے میں ہاتھ آئی۔ یقیناً شکم شہوتوں کا سرچشمہ ہے۔ کسی حکیم کا قول ہے کہ جس پر شہوت نفسانی غالب آ گئی ہو، وہ شہوات و لذات کی محبت میں قید ہو گیا، فضولیات و لغویات میں بند ہو گیا، اور اس کا دل فوائد روحانیہ اور منافع دینیہ سے محروم ہو گیا۔ جس نے اعضاء کی زمین کو شہوات و خواہشات کے پانی سے سیراب کیا، اس نے اپنے دل کی کھیتی میں ندامت و پشیمانی کا درخت لگایا۔ اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کی مخلوقات پیدا کی ہیں۔ پہلا فرشتے، جن میں صرف قوت عقلیہ رکھی، دوسرے بہائم، جن کو قوت شہویہ عطا کی اور عقل سے محروم رکھا، تیسرے انسان جس میں قوت عقلیہ اور قوت شہویہ ہر دو ودیت کی، پس جس کی قوت شہویہ عقل پر غالب ہو جاتی ہے وہ بہائم کے درجے سے بھی گر جاتا ہے، اور جس کی عقل قوت شہویہ پر غالب آ جاتی ہے وہ فرشتوں سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ حکایت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ میں جبل سکام، جو کہ ایک پہاڑ کا نام ہے، میں تھا، میں نے ایک انار دیکھا، دل للچایا، میں نے اٹھا کر جب اسے چیرا تو وہ ترش تھا، میں نے اسے پھینک دیا۔ پھر ایک شخص کو دیکھا جو زمین پر گرا ہوا ہے اور بھیڑ اس سے لپٹے ہوئے ہیں، میں نے اسے کہا السلام علیکہ، اس نے کہا وعلیک السلام یا ابراہیم۔ میں نے پوچھا کہ تو نے مجھے کیوں کر پہچانا؟ انہوں نے کہا کہ جس نے اللہ کو پہچان لیا اس پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی۔ میں نے کہا کہ میں تجھے اس بری حالت میں دیکھتا ہوں تو تو خدا سے کیوں سوال نہیں کرتا کہ تجھے ان بھیڑوں سے چھڑا لے؟ اس نے کہا کہ میں بھی تجھے بری حالت میں دیکھتا ہوں، تو خدا سے کیوں نہیں سوال کرتا کہ وہ تجھے انار کی خواہش سے نجات دے؟ اے ابراہیم، بھیڑوں کی تکلیف تو اس دنیا میں ہی ہے اور انار کی تکلیف آخرت میں بھی ہے، کیونکہ اس کا اثر دل پر ہوتا ہے۔ اب بھیڑوں کی تکلیف صرف جسم پر ہے، اور جسم فانی ہے اور روح باقی ہے، پس میں چلا گیا اور اسے چھوڑ دیا۔ شہوت نفسانی بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہے۔ کیا تجھے یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا قصہ معلوم نہیں کہ یوسف علیہ السلام تو قناعت و ترک شہوت کی وجہ سے مصر کا بادشاہ ہو گیا، اور زلیخا بباعث شہوت پرستی اور نفس پرستی ذلیل و خوار، فقیر و حقیر ہو گئی، کیونکہ وہ یوسف کے محبت و تعشق میں ڈوب گئی۔ حکایت ہے کہ ابو الحسن رازی شہر رے کا رہنے والا نے اپنے باپ کو اس کی موت کے 2 سال بعد خواب میں دیکھا، اور اس پر قطران یعنی دوزخیوں کا بدبودار لباس تھا۔ کہا اے بیٹے، میرا نفس مجھے دوزخ کی طرف کھینچ لایا، پس اے باپ کی جان، نفس کے دھوکوں اور فریبوں سے بچنا۔ انی ابتلیت باربع وما سلیت الا لشدت شقوتی وعنائی ابلیس والدنیا ونفسی والہوى کیف الخلاص وکلہم اعدائی وارى الہوى تدعو الیہ خواطری فی ظلمت الشہوات والارائی۔
میں 4 چیزوں میں مبتلا ہوں جن کا غلبہ میری بدبختی اور تکالیف کا باعث ہے۔ وہ 4 چیزیں شیطان و دنیا و نفس و ہوا و ہوس ہیں۔ ان سے کیوں کر نجات ہو جبکہ تمام میرے دشمن ہیں۔ خواہشات نفسانی مجھے اپنی طرف بلاتی ہے اور شہوتوں اور لذتوں کی تاریکی کے گڑھے میں ڈالتی ہے۔ حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ میرا نفس مجھے اسیر کرنے والا ہے اور علم اس کا ہتھیار ہے۔ گناہ مجھے برکتوں سے محروم کرنے والا ہے اور شیطان میرا دشمن ہے، اور میں باوجود ان دشمنوں کے اپنے نفس سے غافل ہوں۔ کسی عارف باللہ کا قول ہے کہ جہاد 3 طرح کا ہوتا ہے۔ پہلا جہاد کافروں کے ساتھ، اور یہ ظاہری جہاد ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ دوسرا جہاد جاہلوں اور مخالفوں کے ساتھ، جو علم اور دلیل قطعی کے ساتھ کیا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، ان کے ساتھ نیک طریقوں سے مناظرہ و مجادلہ کرو۔ اور تیسرا جہاد نفس امارہ کے ساتھ ہے، جیسا کہ آیت ذیل میں ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یعنی جو لوگ ہماری شناخت کے واسطے کوشش کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راستے بتلا دیتے ہیں۔ یہ جہاد سب سے افضل ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الجہاد جہاد النفس، یعنی نفس کا جہاد سب سے بڑھ کر ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب کافروں کی لڑائی سے واپس آیا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹے ہیں۔ جہاد کفار کو چھوٹا جہاد اور جہاد النفس کو بڑا جہاد کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جہاد نفس دائمی ہے جو ہر وقت ہوتا رہتا ہے، اور جہاد کفار وقتاً فوقتاً ہوتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ نفس نظر نہیں آتا جبکہ کافر نظر آتا ہے، اور جو چیز نظر آئے اس کے ساتھ لڑنا زیادہ آسان ہے بنسبت اس کے جو نظر نہ آئے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ شیطان کا مددگار خواہ تیرا نفس ہوتا ہے اور کافر کا مددگار تیرا نفس نہیں ہوتا۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ کافر کے قتل کرنے سے مال غنیمت ہاتھ آ جاتا ہے، اور اگر کافر تجھے مار ڈالے تو شہادت کا درجہ پاتا ہے اور جنت میں داخل ہوتا ہے، اور شیطان کا مارنا تیری قدرت سے باہر ہے، اور اگر شیطان تجھے قتل کر ڈالے تو خدا کے عذاب میں پھنستا ہے، جیسا کہ کہا گیا ہے کہ جس کا گھوڑا لڑائی میں اس کے ہاتھ سے بھاگ جائے وہ تو صرف کافروں کے ہاتھ میں پڑتا ہے، اور جس سے ایمان بھاگ جائے یعنی شیطان اس پر غالب آ جائے وہ خدا کے غضب میں گرفتار ہوتا ہے۔ اور جو کافروں کے پنجے میں پڑتا ہے اس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں نہیں ڈالی جاتی اور پاؤں میں بیڑیاں نہیں ڈالی جاتی، وہ بھوکا نہیں رکھا جاتا، اس کا بدن ننگا نہیں رکھا جاتا، مگر جو شخص خدا کے غضب میں گرفتار ہو اس کا چہرہ سیاہ کیا جاتا ہے، اس کی مشکیں باندھی جاتی ہیں اور اس کے پاؤں میں آگ کی بیڑیاں ڈالی جاتی ہیں، اس کا کھانا پینا اور لباس سب کچھ آگ کا ہوتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔